السلام علیکم۔ جن کو نیند نہیں آتی یا ان کا چہرہ خراب ہے یا کمزوری نے تھکا دیا ہے، حل بس ان کے گھر میں ہی چھپا ہے۔ یہ میں آپ سب کے لیے بہت ہی لاجواب قسم کے ٹپس لے کر آئی ہوں۔ نیند نہیں آتی تو بھینس کا دودھ پی کر سو جائیے، نیند بہت گہری آئے گی۔ نمبر 2، چہرے پہ دانے ہیں یا چمک ختم ہے تو گرین ٹی پئیں۔ نمبر 3، معدہ خراب ہے تو دہی میں کیلا ملا کر کھائیے، ہاضمہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ نمبر 4، معدے میں بہت زیادہ گرمی ہے تو گوند کتیرا پئیں، پانی میں ڈال کر اسے ٹھنڈا کر کے پئیں، ٹھنڈک دل و دماغ کو چھو جائے گی۔ نمبر 5، جسم میں اگر کمزوری ہے تو روز بھنے ہوئے چنے کھائیے۔ نمبر 6، پٹھے اگر آپ لوگوں کے کمزور ہیں تو روزانہ 2 کیلے لازمی کھائیے۔ نمبر 7، قدرتی چیزیں اصل علاج ہیں، دوائی نہیں، غذائیت ہے، اچھی غذا کھائیے۔ نمبر 8، اپنے جسم کی سنیے، یہ ہر دن آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، صبح کے وقت نیم گرم پانی پئیں، ہاضمہ بہت اچھا رہتا ہے۔ سبزیاں اور پھل زیادہ سے زیادہ کھائیے، فائبر ہاضمہ کو صحیح رکھتا ہے اور قبض ہونے نہیں دیتا۔ دہی کھائیے، معدے کی حرارت اور تیزابیت کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اجوائن استعمال کریں، کھانے کے بعد پیٹ بھاری محسوس نہ ہو۔ نیم گرم پانی میں لیموں ڈال کر صبح خالی پیٹ لیں، پیٹ صاف رہتا ہے۔ روزانہ ورزش کریں، چلنا، دوڑنا یا یوگا ہاضمہ بہتر اور پیٹ ہلکا رکھتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا ادرک کھائیے، گیس اور پیٹ کی سوجن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پانی میں تھوڑا سا سونف ڈال کر کھانے کے بعد استعمال کریں، پیٹ کے لیے بہترین غذا ہے۔ رات کو بھاری کھانے سے گریز کریں، اس سے ہاضمہ رات کو آرام کرتا ہے اور صحت بہتر رہتی ہے۔ آرام اور نیند مکمل لیں، نیند کم ہو تو ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے اور پیٹ بھاری محسوس رہتا ہے۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے جسم 20 سال جیسا جوان رہتا ہے اور جسم کی بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی اور رزق میں برکت اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رات کے وقت ناف کے اندر تیل لگانے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ پودینے کے کرشمے، اگر پودینے کا قہوہ روزانہ صبح و شام 1 پیالی پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہے تو چند دانے پودینے کے بیج چبا کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین علاج ہے۔ جوانی کا فارمولہ، روزانہ صبح و نہار منہ گرم پانی پینا، کھانے میں سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا، بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انڈے کی زردی کو چھوڑ کر سفیدی کو کھائیں، روز 1 ادرک کچی کھانے کا معمول بنا لیں، کچا لہسن روز گرم پانی کے ساتھ کھائیں، روزانہ کم از کم 10 گلاس پانی کے پئیں، روزانہ کم از کم 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اپنی بیوی کو دوست بنا لیں، اس سے دوست کی طرح ڈھیر ساری دیر تک گپ شپ کیا کریں، اس کو اپنی ہر پرابلم بتایا کریں، اس سے مشورے مانگا کریں، اس کو اس قابل آپ نے بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیول کے برابر ہو جائے۔ وہ اگر فضول بھی بولے تو مسکرا کر سنا کریں، اس کے ساتھ دوست کی طرح باہر کھانا بھی کھائیں، پکنک پر ساتھ لے جائیں، اسے احساس دلوائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اختلاف ہو تو دوست کی طرح معافی مانگیں۔ نمبر 10، ہمیشہ یاد رکھیں لائف پارٹنرز کو سنبھالنا بھی ایک فن ہے۔ نمبر 11، اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ فن
سیکھیں۔ بڑھتے وزن کو کم کرنے کے لیے آزمودہ نسخہ۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہے تو روزانہ ایک چقندر ابال کر کھائیے۔ اس میں موجودہ غذا نہ صرف وزن میں کمی لاتے ہیں بلکہ اس میں فولاد بال گرنے سے بھی روکتا ہے اور چقندر کے استعمال سے رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کا ایک اور نسخہ: آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر پانی کو چھان لیں، پھر زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیمن ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ حکمت کا نچوڑ: اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال لینے سے سبزی جلدی پک جائے گی اور سبزی مزے کی بھی پکے گی۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے، اس لیے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش رہیے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں، انشاءاللہ طاقت ان کی بڑھ جائے گی۔ ہوش اڑا دینے والے مزید ٹوٹکے: سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ ککڑ کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ آنکھوں کی مرض کی شکایت ہو تو مچھلی کھانا آنکھوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایک کیلا روزانہ کھانے سے ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کو بھی روزانہ کیلے کھلایا کریں۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کی یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، دودھ کی مقدار ان کی بڑھ جائے گی اور بچے کا پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ روزانہ 5 منٹ یوگا کر لینے سے نیند پرسکون اور اچھی آتی ہے۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی میں 2 چمچ دودھ ڈال دینے سے سبزی جلدی پک جائے گی۔ نمبر 2: جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3: زیادہ سے زیادہ کھیرا استعمال کرنے سے چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، ہمیشہ خوش رہیے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں، بہت طاقت ملے گی۔ لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے والا انسان بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ جو سیب کا رس پیتا ہے اس کو کبھی گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں، تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ جن کو بواسیر کی بیماری ہو تو وہ میتھی کی چٹنی بنا کر کھائیں۔ سر میں درد ہو یا چکر آئیں تو سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2: جو عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کرے۔ نمبر 3: صبح نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ نمبر 4:
گرم دودھ سونف میں ڈال کر پی لیں، کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ نمبر 5، دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ حکیم لقمان کے بتائے ہوئے شام کے ٹوٹکے۔ شام کو کبھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کم ہو جائے گا۔ شام کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ شام کو جھاڑو مت لگاؤ، رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح و شام ملیٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے بہت مفید ہے۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھ دیں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح اور دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پالک پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تر و تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں رکھ دیں۔ السلام علیکم۔ آج میں حکیم لقمان کے بہت ہی اچھے مفید طرح طرح کے ٹوٹکے لے کر آئی ہوں۔ نمبر 1، جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ نمبر 2، جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ نمبر 4، جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی بھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جو دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو کسی موڑ پر بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ نمبر 6، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، جو دودھ میں آملہ کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال تک مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ عرق گلاب میں روئی کو بھگو کر چہرہ صاف کرو، چہرے پر موجود میل کچیل صاف ہو جائے گی، کیونکہ عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم رکھتا ہے اور چہرے کو چمکدار اور صاف شفاف بناتا ہے۔ دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھایا کرو، تمہاری جلد پھٹ جائے گی۔ زور لگا کر کبھی پخانہ مت کرو، مثانے کو نقصان ہوتا ہے۔ لوہے کے برتن میں بھی دورہ مت پیو، ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر کبھی دودھ میں کیڑا لگے گا۔ زیادہ سوچنا
جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ ایک آنسو روکنے سے سر درد کا گھبراہٹ اور غصے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جمائی روکنے سے دماغ میں درد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں دوران حمل کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد تیز اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ ضرور کریں اور آج جلدی نہیں آئے گا۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے ضرور کھایا کریں۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون اور پاگل پن کا علاج ہے۔ جن کا معدہ ٹھیک نہ رہتا ہو وہ آلو والے پانی میں اسمگول شامل کر کے روزانہ نہار منہ پی لیا کریں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت بہت زیادہ آتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر لازمی عمل کریں۔ نمبر 1، لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں، معدہ اور دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ نمبر 2، پیشاب روکنے سے مثانہ کی بیماریاں، پخانے میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوتے وقت کھڑکیاں، روشن دان کھلے رکھو۔ جسم کی صفائی قلب کی پاکیزگی بیماریوں سے بچنے کا مضبوط سہارا ہے۔ بغض و حسد، رنج و غم جسم کو گھلا دیتا ہے۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے تیل کی مالش کرنا تندرستی کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو جلد سو جایا کرو اور جلد اٹھ جایا کرو۔ مرغن اور ثقیل غذا خرابی صحت کی موجب ہے۔ ہمیشہ سادگی اور ٹکی غذا کھاؤ۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا یا فاقہ کرنا صحت کے لیے مفید ہے۔ دودھ دل و دماغ اور باہ کو طاقت دیتا ہے۔ گڑ اور چنے میں کافی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گڑ اور چنے کو ایک ساتھ کھانے سے جسم کا میٹابولزم بڑھتا ہے اور موٹاپا کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 3، گڑ اور چنے کی ملاوٹ سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن B6 ہوتا ہے جو میموری کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں کو دل سے متعلق مسئلہ ہو گڑ اور چنے کا استعمال ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5، گڑ اور چنے کھائیں۔ اس میں ایک ریشہ موجود ہے جو ہاضمے کو ٹھیک رکھتا ہے اور جس سے قبض نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کے سونے سے پہلے والے ٹوٹکے۔ سونے سے پہلے کشمش کھایا کرو، بدن کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے بادام کھایا کرو، عقل کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے آڑو کھایا کرو، بینائی کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ وہ لوگ جو موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں وہ بندے سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں اور جلد ہی موٹے سے نجات ملے گی۔ سونف اور شکر کو آپس میں ملا کر رات کو سونے سے قبل کھا لیا کرو، تمہاری آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور۔ شکریہ۔
السلام علیکم۔ آج میں حکیم لقمان کے بہت ہی اچھے نسخے لے کر آئی ہوں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوسیں، کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مچھلی اگر طویل عرصے تک فریج میں محفوظ کرنی ہو تو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح بہت عرصے تک وہ بالکل تر و تازہ رہے گی۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پالک پکاتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تر و تازہ رہتا ہے۔ چاول پکاتے وقت اس میں نمک اور سرکہ ضرور ڈالیں، اس سے چاول آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور بہت ہی اچھے اور ذائقے دار چاول بنتے ہیں۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو اوون میں گرم کر لیں یا کچھ دیر کے گرم پانی میں رکھ دیں تو لیموں کا رس بہت زیادہ نکلے گا۔ السلام علیکم۔ آج میں حکیم لقمان کے بہت ہی اچھے خاص قسم کے ٹوٹکے لے کر آئی ہوں۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ نمبر 2، رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لیا کرو، جسم میں جان آ جائے گی۔ نمبر 4، روز 1 بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند بہت اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کریں، تانبے سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ چہرے پر اگر زیادہ خشکی رہتی ہے تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روز لگائیں، چہرے کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔